اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت تمہیں مل رہی ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہاری رب کی طرف سے بے حساب۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی، الرحمن جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، منہ اس سے خطابہ بات کرنے کے، یعنی وہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے اس وقت اس سے بات کرنے کے۔ یہاں پہ الفاظ کو دیکھیے، ربی، رب جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے رے بے بے۔ جب بھی شد آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نیچے دو حروف ہیں اور یہاں پر دو بے ہیں۔ رب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، نشو نما دینا، اور کسی چیز کو یعنی ذرے سے کمال تک پہنچانا، کسی چیز کو بہت چھوٹی چیز سے اس کو پروان چڑھا کے اس کو یہاں تک پہنچانا کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے۔ تو اس لحاظ سے رب پھر دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب استعمال ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کریٹ کرنا پلس پھر اس کو نشو نما دے کے اس کی جتنی پروان چڑھانے کی جو نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، اس کو فیڈ کرانا، اس کو وہ سارے وسائل اور ماحول پرووائڈ کرنا جس میں وہ چیز سروائیو کر سکے، اس کی لائف، اس کے سروائیول کے لیے جو سب کو ضرورت ہے وہ سب پرووائڈ کر کے اس کو کمال تک پہنچانا۔ تو یہ رب اور پھر دوسرا میننگ کیا ہوگا کہ کسی کے اخلاق کردار کی نشو نما کرنا۔ اس میں پھر یہ معنوی لحاظ سے ہو جائے گا یہ رب کا لفظ، مطلب کہ کسی کو پروان چڑھانا، کسی کی تربیت کرنا۔ تربیت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سیل، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے آسمان، اس تک جو بھی چیز پیدا ہوئی اور ایگزسٹ کرتی ہے اور جو چیز بھی چل رہی ہے اس کو چلانے والا اور اس کے سارے انتظام کرنے والا، اس کے وہ جو بھی چیز موجود ہے اس کس وجہ سے؟ صرف اپنے کریٹر کی وجہ سے، رب کی وجہ سے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ دونوں چیزیں، وما بینہما میں اب پھر ہر چیز آ جائے گی کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو بینا کا مطلب درمیان ہوتا ہے، یہ دو حروف ہیں، دو لفظ ہیں، اور ہما جو ہے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ہما آپ دیکھیں کہ اب آپ نے ایک اور طرح کی ضمیر پڑھ لی، پہلے آپ نے ہو پڑھا تھا، ہو کا مطلب وہ، ہم کا مطلب تھا وہ سب، اور ہما اب یہ دو، وہ دو کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی دو کا میننگ آپ پیدا کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اس میں ہما کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ الرحمن یعنی وہ جو رب ہے وہ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ تو اسی کی رحمت کی وجہ سے سب چیزیں قائم ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن لا یملکونا، وہ نہیں مالک ہوں گے۔ مالک ہونا یعنی مختار ہونا، اختیار ہونا، تو اختیار کا میننگ بھی ہے اس کے اندر کہ وہ مالک نہیں ہوں گے کس چیز کے؟ منہو، اس سے، خطابہ خطاب کرنے کے، بات کرنے کے، خطابہ خواہ توئیں بے، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے باہم گفتگو کرنا، اسی سے خطاب کا لفظ، مخاطب ہونے کا لفظ اور خطبہ کا لفظ یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور انسان تو انسان بلکہ جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اس کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، یقوم قائم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سیدھا ہونا، اسٹریٹ ہونا، کھڑا ہونا، لائن، ایک پوری سیدھی لائن، اس سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور پھر یہاں پہ یقوم کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن کھڑے ہوں گے کون؟ الروح، روح الامین،
مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ والملائکۃ اور فرشتے کیسے کھڑے ہوں گے؟ صفن، صف در صف۔ صف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قطار قطار، یعنی بالکل اسٹریٹ لائن بنا کے ہاتھ باندھے ہوئے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو روح جو ہے یہاں پہ آپ یہ لفظ دیکھیے، جب بھی روح کا لفظ ملائکہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جتنے بہت بزرگ اور برتر اور بہت معزز فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کے لیے بھی ملائکہ میں سے روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدس کا لفظ بھی ایک جگہ پر استعمال ہوا جبرائیل علیہ السلام کے لیے، اور سب سے افضل فرشتوں میں سے فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے سپرد کیا کام تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی وحی پہنچانے کا کام تھا وہ آپ کے سپرد تھا۔ اس لیے روح الامین آپ کو کہا جاتا ہے، آپ نے بڑی امانتداری سے یہ کام کیا۔ اور یعنی یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اتنے افضل فرشتے، اللہ کے اتنے مقرب فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اور روح جو ہے اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو فرشتے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو روح ہے اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جنات کے لیے بھی ارواح کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اس میں ارواح طیبہ، ارواح خبیثہ، اس طرح کے لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو کہ غیر مرئی چیزیں ہیں، نہ نظر آنے والی۔ غیر مرئی کا مطلب جو چیز سالڈ نہ ہو، ٹھوس نہ ہو، اس کے لیے روح کا لفظ آ جاتا ہے۔ اب اس لفظ کو ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آتا ہے جو قرآن پاک کے لیے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو ان سب میں ڈفرنس بھی ہے ان سائزوں میں، یعنی وہی ایک بالکل اور طرح کی چیز ہے، فرشتہ اور طرح کی چیز ہے، جن اور طرح کی چیز ہے، انسان کے اندر روح اور طرح کی ہے۔ اللہ ہی ان تمام طرح کی روحوں کی حقیقت جانتے ہیں، لیکن جو کامن چیز ہے ان میں وہ غیر مرئی ہونا، وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ سالونک عن روح، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کیا کہہ دیجئے؟ کل یہ امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی ہمیں بتایا۔ تو ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور اسی سے ملائکہ زیادہ فرشتے ہیں۔ صفن یعنی سب باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ یتکلمون کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کلام کا آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاف لام میم، کلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب جو کاف لام میم کا جو روٹ ورڈ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ زخم لگانا، زخمی، زخم اس کا میننگ ہوتا ہے۔ اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا مطلب اس کا زخم ہے، تو یہ کلام پھر کہاں سے آ گیا؟ یعنی اس کا مطلب پھر کلام بات کرنا کیسے بن گیا؟ تو قلم ایسے زخم کو کہتے ہیں جو کہ اپنا اثر چھوڑ دے، جو اپنا نشان، ایسا زخم جو اپنا نشان چھوڑ دے۔ تو اسی سے پھر یہ بات چیت کے متعلق استعمال ہوا یہ لفظ، کیونکہ بات بھی اپنا اثر رکھتی ہے، انسان کے دل پہ بھی اثر رکھتی ہے بات۔ وہی بات، کوئی بات انسان کرتا ہے تو وہ انسان ہنسنے لگ جاتا ہے، کسی کی بات سے رونے لگ جاتا ہے، کسی کی بات سے دکھی ہو جاتا ہے، کسی کی بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اتنے اثرات ہوتے ہیں کلام کے، اور اسی طرح سے انسان کسی کا کلام اس کا دل تبدیل کر دیتا ہے، کوئی انسان کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ بہت اثر انگیز بات ہے۔ اسی لیے ایک اس میں آتا ہے کہ بعض کلام جادو ہوتے ہیں، جادو یعنی اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کہاں سے لفظ نکلتا ہے اور پھر اس کی میننگ اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو یتکلمون، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر، من جس کو، دیکھیں من آپ نے پڑھا تھا تو من کا ترجمہ تھا سے، اور من آپ نے پڑھا زبر کے ساتھ، اس کا مطلب جو یا جس۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر آپ میننگ کا فرق دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کو ازینا، اجازت دے، اذن کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اجازت کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ جس کو اجازت دے، کون؟ لہو، لہو، یہ اب یہ لہو، اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے لفظ پہلے لامزد لی کے ساتھ پڑھا تھا، جب بھی ظاہری اسم کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو لامزد لی کے ساتھ آتا ہے، جیسے للہ، للناسی، تو اس طرح کر کے۔ لیکن بعض اوقات یہ زبر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، لیکن مطلب اس کا لیے ہی ہوگا۔
جیسے یہاں پر آپ اس کو بھی یعنی اردو کے حساب سے آپ کو ترجمہ بھی کر رہے ہیں، لیے جس کے لیے اجازت دے دے کون؟ الرحمن، تو جس کو اجازت دے دے اس کو اجازت دے دے، اور یہاں پہ الرحمن کا مطلب یعنی اللہ کی ذات رحمان، اور پھر وہ بات کیسی کرے گا، کس کو اجازت ملے گی؟ جو بالکل ٹھیک بات کرے گا، وقولا، اور وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ثوابا، بالکل درست بات کرے گا تو وہ کر سکے گا۔ ثوابا جو ہے سواد سواد واو بے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسی سے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں صائب الرائے، بہت درست رائے رکھنے والا، صحیح بات کرنے والا، تو ثوابا درست بات کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن، یہ ہے برحق دن، فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ذالکا، ذالکا کا ترجمہ ویسے یعنی اس کا ایک ترجمہ آپ کریں ویسے ہی اشارہ، کسی چیز کا اشارہ کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے اردو میں بھی یہ اور وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی میں حاذا یہ کے لیے اور ذالکا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ذالکا بازو کا یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بڑا بلیغ معنی پیدا ہو جاتا ہے، نہیں کہ یہ جو دن تم دور سمجھ رہے ہو یہ تو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن ہمارے سامنے پکچرائز کیا، تو اس کے متعلق پھر کیا فرمایا کہ یہ ہے وہ دن، تو ذالکا یہ ہے، الجوما، الجوم دن، کیسا؟ الحق کو، بالکل برحق، حقیقت، فمن، پس جو، شاء چاہے، اب شاء اردو میں ہم انشاء اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاند، اگر اللہ نے چاہا، تو شاء چاہا یا جو چاہے، اتخذا بنا لے، تو اتخذا کا لفظ جو ہے اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اخذا کا مطلب ہوتا ہے لینا یا بنانا، تو جو رستہ لے لے یا بنا لے، الا طرف، ربی رب کے، ہی اپنے، ہی اس کے رب کی یعنی اپنے رب کی طرف بنا لے، کیا بنا لے؟ مآبا، ٹھکانہ۔ مآبا کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، الف واو بے اس کا روٹ ورڈ تھا، اور یہ بڑا زبردست لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا کہ اب واو جو ہے یا ٹھکانہ، اس کا ویسے تو مطلب ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے مطلب اس کا پڑھا تھا بار بار جس کی طرف پلٹ کے جایا جائے، تو یہاں کیا مطلب بنتا ہے کہ اگر کوئی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور وہاں پر اپنے برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، اچھا انجام چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ بار بار پلٹ کے اپنے رب کی طرف آنا ہوگا۔ دنیا اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے، انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس انسان پلٹتا ہے تو اسے پلٹ کے اپنے رب ہی کی طرف آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہوئے ہیں، انسان سے کوئی غلطی ہو جائے پلٹ کے پھر اپنے رب کی طرف بار بار پلٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ دن میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، تو انسان غلطی کا پتلا ہے، بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے، تو بار بار جو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے زندگی کے جتنی آپ جس طرف بھاگیں، جس طرف جائیں، انسان کو کہیں سکون نہیں ہے، کہیں خوشی میسر نہیں ہے جب تک اس کی زندگی میں حقیقی خوشی نہیں ہے، تو جہاں پہ وہ کسی آزمائش کا، کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا، کسی دکھ کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ جب پلٹ کے اپنے رب کی طرف آتا ہے، اس کے کلام کی طرف آتا ہے، تو ہی اس کو وہاں پہ ٹھکانہ اور سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے قریبی عذاب سے۔ انا میں آپ دیکھیے دو یہاں پہ حروف پائے جاتے ہیں، ایک ہے انا یعنی جس کا مطلب بے شک ہے، جو یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے معنی، اور پھر ایک نا ہے ساتھ اس کے جو ہم کے معنی میں ہے، تو بے شک ہم نے، انذرنا، انذرا ڈرا دیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، تو انذرا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نظرا، نون زال رے، اور نظرا کا مطلب ہم اردو میں تو ڈرانا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خیر خواہی کے ساتھ کسی پیش آنے والے بڑے خطرے سے خبردار کر دینا، یعنی آگے جو آنے والا کوئی بہت بڑا خطرہ ہے، خطرناک چیز ہے، اس سے کسی کو اویئر کرنا، اویئرنیس دینا اور خبردار کرنا، کیسے؟ خیر خواہی کے ساتھ، تو یہ اس کا مکمل ترجمہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر خواہی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا کس بارے میں؟ عذاباً قریبا، قریبی عذاب، کون سا عذاب؟ جو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بڑا قریب ہی آ لگا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوما، جس دن، ینظرو، دیکھے گا، نظر سے ہے نا، نظر کا مطلب نظر آنا، دیکھنا، دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ المرء،
इंसान, आदमी क्या देखेगा? माँ, जो। अब माँ, अब देखिए कि हमने इसके 3 मीनिंग पढ़े थे ना? एक नहीं, एक क्या और एक जो। तो यहाँ पे जो के मीनिंग में है। तो क्या देखेगा? जो कद्दमत, कद्दमत उसने आगे भेजा, यदाहु उसके हाथों ने। तो कद्दमत का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कद्दमा क़ाफ़, दाल, मीम इसका रूट वर्ड है और इसी से लफ्ज़ उर्दू में आपने कदीम सुना हुआ है। कदीम का मतलब होता है जो चीज़ पुरानी हो जाए। तो कदमा का असल मतलब होता है कि जो चीज़ गुज़र जाए। तो ज़माना गुज़र जाए तो उसको कदीम ज़माना कहते हैं। कोई चीज़ गुज़र गुज़र जाए तो उसे कदीम चीज़ या फिर कदीम इमारत, हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या चीज़ मुराद है? अमल। जो अमल इंसान ने कर डाला वो कदमा में आ गया, तो वो उसमें शामिल हो गया। अब आप देखिए कि उर्दू में हम जो कदम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फुटस्टेप्स के लिए, कि जो इंसान कदम उठाता है, यानी जो कदम उसने उठा लिया और रख दिया, वो क्या हुआ? यानी वो स्टेप उसने उठा लिया, इसका मतलब वो काम हो गया। तो डन के मीनिंग में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, यानी जो काम हो गया, वो उसने जो भी भेजा करके अपने नामा अमाल में लिखवा लिया, वो कद्दमत में आएगा। अब यहाँ पे यदाहू का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल हुआ, यानी उसके हाथों ने आगे करके भेजा। तो चूंकि हाथ एक सिंबल है किसी भी काम, एक्टिविटी करने का, तो इसलिए यहाँ पे यदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ ज़ुबान से निकली है या जहाँ पाँव चल के गए हैं तो वो शामिल नहीं है। मतलब एक जनरली एक बात की गई। और यद जो है वो हाथों कहते हैं, एक हाथ को, और इसके ऊपर अगर अलिफ लग जाए या फिर इसके ऊपर जैसे खड़ी ज़बर इस तरह आ जाए, तो इसका मतलब फिर 2 का मीनिंग पैदा हो जाता है, यानी 2 दोनों हाथ। और हु उसके, यानी यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल हुई। यदाहु उसके दोनों हाथों ने जो आगे करके भेजा। और व यक़ूलु और कहेगा, पीछे आपने काला का लफ्ज़ पढ़ा था, यहाँ पे और कहेगा। अल काफ़िरु काफ़िर क्या कहेगा? या लैतनी ए काश के। अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 लफ्ज़ इस्तेमाल है। या का मतलब होता है ए, यानी ये किसी चीज़ को पुकारने के लिए, जैसे हम उर्दू में भी ए कहते हैं तो अरबी में या कहते हैं। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो यहाँ पे या का लफ्ज़। और लैता, लैता जो है वो हसरत के अल्फाज में से है और लैता का मतलब होता है काश। और नी जो है, नी का मतलब मैं, काश के मैं, ए काश के मैं, कुंतु, कुंतु में फिर अगेन मैं होता, कुंतु मैं होता। तो अब ये मैं होता में अब अगेन बात क्या आई कि काश मैं होता, ये स्ट्रेस है ना इसमें। तो क्या होता? तुराबा, मट्टी होता। यानी अभी तो मिट्टी से बना हुआ जीता जागता इंसान हूँ, अंजाम सामने नज़र आ रहा है, लेकिन दिल क्या चाह रहा है कि काश बेजान मिट्टी होता और मेरे से हिसाब ना लिया जाता। तो इस आयत का पैगाम भी क्या है आप देखिए कि कद्दमत यदा, जो कुछ आगे करके भेजा, ये है असल बात। तो हमें इस पे तवज्जो रखनी है। अब यूँ समझिए कि जैसे उस दिन अगर कोई जुटलाएगा या कहेगा कि नहीं मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है, तो उसके सामने उसका पर्चा ला के रख दिया जाएगा, पेपर ला के रख दिया जाएगा। जैसे दुनिया में कोई कहे ना कि आपने मेरे मार्क्स जो है ना वो गलत लगाए हैं, तो उसका टीचर जो है वो उसके सामने उसका पर्चा रख दे और ये कहे कि अच्छा देखो, ये है तुम्हारा पर्चा, बताओ क्या किया हुआ है इसके अंदर? कहाँ तुम्हें कहाँ से नंबर मिलने थे? और क्या तुम्हारे नंबर सही कटे नहीं हुए? यानी बिल्कुल सामने वो चीज़ जो है वाज़ेह हो जाए। तो वो नामा अमाल हमारे सामने रख दिया जाएगा और हम फिर जुटला नहीं सकेंगे जो भी काम किए हुए होंगे। तो इसलिए आज अगर अपने एंड को सामने रखेंगे, तो इंसान अक्लमंद वो होता है जो अपने एंड को सामने रख के अपने सफ़र का आगाज़ करता है। उसको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंज़िल कहाँ पर है और फिर ही जाके वो कामयाब होगा। तो अल्लाह ताला हमें कामयाब लोगों में से करें। इस सूरत का पैगाम यही है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ये सूरत आज मुकम्मल हो गई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।